السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کی لائن سے عنوان چل رہا ہے روزے اور تراویح کے جسمانی فوائد۔ اسی موضوع کی ایک اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یعنی جس کام کو تم اچھا پلان کر لو گے، سمجھ لو کہ وہ آدھا کام ہو گیا۔ آج تو شادی کی پلاننگ بھی 1 سال سے پہلے سے کرنی شروع کر دیتے ہیں، بزنس کی پلاننگ بھی پہلے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کی بھی پہلے سے پلاننگ کر لینی چاہیے کہ ہم کو اسے کیسے گزارنا ہے۔ اس کی پلاننگ کے لیے کوئی ورزش تو نہیں کرنی ہوتی کہ بھئی اتنی ڈنڈ بیٹھکیں روز نکالنی شروع کر دو۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو ابھی سے ایسے بنا دیں کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں شادی ہو تو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے کہ جی میرے گھر میں شادی ہے، میں اپنے آپ کو لائٹ رکھا ہوا ہوں تاکہ میں شادی کے کام کاج کے اندر بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے کام کرنے کی کوشش کروں۔ جیسے شادی گزارنے کے لیے 1 مہینہ اپنا شیڈیول ٹائٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغفرت سے وافر حصہ پانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنے رب کو منوانے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے پلاننگ جو ہے کریں۔ اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے سفروں کو، اپنے کاموں کو اور اپنی میٹنگز کو اسی طرح جو ہے پلان کر کے بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو لائٹ رکھنا چاہیے، رہنے کی کوشش کریں۔ جب ہم مینٹلی جو ہے کچھ فارغ ہوں گے تو یکسوئی سے نماز بھی پڑھ سکیں گے اور تراویح بھی پڑھ سکیں گے، اور پھر پریشر بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے فلاں میٹنگ میں جانا ہے۔ ایک تو یہ تیاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا ہلکا پھلکا کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے شیڈیول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ آدمی کے اوپر ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ ہم کالج میں انٹرمیڈیٹ کلاس میں پڑھتے تھے، وہاں ہمارا ایک دوست تھا، اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، اس کا جسم اتنا بلکی تھا، موٹا تھا کہ اس وقت اس کا وزن 105 کلو گرام تھا، لیکن وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ تم رمضان المبارک کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے کہ ہم کو 1 مہینے تک
کچھ کم بھی کھایا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہمارے جسم کی ضرورت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ہماری کھانے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جو انسان 3 کھجوریں کھا لے اس کو اتنی کیلوریز مل جاتی ہیں کہ اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ 3 کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے کہ تو اندازہ کیجئے، تھوڑا اضافہ کر لیں تو اور بھی جو ہے صحت اچھی رہے گی۔ ہم جتنا کھانا کھانے کی عادی ہیں، رمضان المبارک میں اس سے کچھ کم کھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ صبح کی نماز سے کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بالکل ہی نہ کھائیں۔ کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو رات ہی میں جو کھا لیا سو کھا لیا، بس اسی پر روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب غلط ہے۔ رمضان المبارک کو اپنی طبیعت میں نہ ڈھالیے، بلکہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کی ترتیب پر چلانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سحری کھانا بھی مستقل ایک عبادت ہے، اور تہجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اب آخر میں یہ ایک نقطہ عرض کر دوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں۔ انہوں نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بنائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے، تو اس کو پانا بڑا آسان ہے، بلکہ ہر بندے کے لیے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ ہمیں یہ ثواب مل سکتا ہے، مگر کیسے؟ اس کے لیے یہ نقطہ سن لیجئے، یہ بڑا پکا نقطہ ہے۔ معلوم نہیں کہ کتنے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ نقطہ ملا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یعنی نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام میں۔ اس رات میں سلامتی اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ سلامتی اور خیر و برکت کب نازل ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس رات میں کتنے بجے وہ برکتیں نازل ہوں گی، مگر اللہ رب العزت نے یہ ایک اشارہ کر دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ جس رات میں بھی وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، یا حتی مطلع الفجر، یعنی وہ برکات طلوع فجر یعنی صبح صادق تک باقی رہتی ہیں۔ یہاں سے نقطہ ملا کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی اور اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوں گی، وہ شروع ہو کر صبح صادق تک ضرور رہیں گی۔ لہٰذا ہم جیسے کمزور مومن جو ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، جب وہ روزے رکھنے کے لیے سحری میں اٹھتے ہیں، اگر اس وقت ہم تہجد کے چند نفل پڑھ لیں تو یقیناً ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت بنا کر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔